بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ زارون کے نور کو لے جانے کے کچھ دیر بعد اس کے تمام گارڈز بھی چلے گئے تو فریہ بیگم نے تمام لڑکیوں کو وہاں سے جانے کا کہا اور ساتھ قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے انہیں فارغ کیا، اور اب لاؤنج میں بس سب بڑے ہی بیٹھے تھے جو سب ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ تب ہی سب سے پہلے خالدہ بیگم نے جنید کے مسکرانے پر اسے گورا جو ان سب ڈرامے پر اور اپنی جان بخشی پر کافی خوش لگ رہا تھا، ورنہ تو جیسے خالدہ بیگم نے اسے قسمیں دی تھی وہ آج نور سے نکاح کر ہی لیتا۔ بھائی صاحب، ویسے نور نے اچھا نہیں کیا، اگر کوئی اور پسند تھا تو بتا دیتی، میں خالہ تھی، ظاہر سی بات ہے اس کی پسند کو ترجیح دیتی نہ کہ اپنے بیٹے کو۔ خالدہ بیگم نے اچھے بننے کی بھرپور کوشش کی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور ایک گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں پلیز یہ بات یہاں سے باہر نہ نکلے۔ سکندر صاحب نے ہاتھ جوڑے سب سے درخواست کی تو سلیم صاحب جو نور کی جنید اور خالدہ بیگم سے جان بخشی پہ جہاں خوش تھے وہاں زارون کے اس طرح نور کو لے جانے اور نکاح کا بتا کر سب کی نظروں میں گرانے پر تھوڑے پریشان بھی نے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ پکڑے۔ ایسا مت کہو سکندر، نور اگر تمہاری بیٹی ہے تو ہمارے بھی ہے، اور تم نے سنا نہیں اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ اس نے اپنی ضد کے لیے زبردستی نور سے یہ سب کروایا۔ ان کے قریب بیٹھتے انہوں نے یاد دہانی کروائی تو سکندر صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا جہاں کافی دیر سے وہ درد محسوس کر رہا تھے۔ بکواس کر رہا تھا وہ لڑکا، سب کچھ کرنے کے بعد جاتے جاتے نور کو ہماری نظروں میں نیک سیرت بننا چاہتا تھا، حالانکہ میں نے خود نور کو کتنی ہی بار رات دیر دیر تک کسی کو میسج کرتے اور بات کرتے دیکھا تھا، جس کے بارے میں نے کتنی بار حارث کو بھی بتایا، پر اس کی آنکھوں پر تو بہن پر اعتبار کی پٹی بندھی تھی۔ اور بھائی صاحب میں بتا رہی ہوں یہ چکر اب سے نہیں بلکہ بہت دیر سے چل رہا تھا، اور زبردستی کر رہا تو مر جاتی، نکاح نہ کرتی۔ کیوں اگر منہ کالا ہی کروا کر آئی تھی تو گھر میں تو کسی کو بتا دیتی تاکہ ہم پہلے ہی اسے اس لڑکے کے ساتھ دفع کر دیتے، یوں ہمارا سارے خاندان کے سامنے تماشا تو نہ بنتا۔ فریہ بیگم نے سلیم صاحب کی بات سنتے ہی سکندر صاحب کے نرم پڑنے کے درد سے جلدی سب کے سامنے نور کا راز فاش کرتے مزید جلتی پر تیل چھڑکا۔ اللہ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، اور فریہ اگر تمہیں ایسی کسی بات کا پتہ تھا تو تمہیں سکندر بھائی کو بتانا چاہیے تھا۔ خالدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے مشورہ دیا۔ میں بتانا چاہتی تھی پر وہ منحوس تو پیدا ہوتے ہی بھائی کے دل سے اتر گئی تھی، میں نے سوچا چلو حارث خود ہی دیکھ لے گا، اس لیے بھائی کو نہیں بتایا۔ اپنے آپ کو ساری بات سے بری کرتے انہوں نے سارا الزام حارث کے سر تھوپا جو ابھی بھی تک بے چینی کی سی کیفیت میں تھا۔ زارون کی بات بار بار اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ اس نے زبردستی نور سے سب کروایا، پر اس وقت فریہ بیگم کے پچھلے کچھ ہفتوں سے بتائی گئی نور کے متعلق فضول باتیں اور ایک دم سے نکاح کا سن کر اسے غصہ آ گیا، پر اب وہ غصہ دکھ اور پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ تب ہی اس نے کسی کی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آپ کو حارث کی بجائے مجھے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں اسی وقت اس کا گلا دبا دیتا۔ حاشر جو ہمیشہ سے جلدی بازی اور غصے کا تیز تھا اس نے فریہ بیگم کی بات پر مزید بھڑکتے ہوئے کہا تو سلیم صاحب نے سکندر صاحب کی طبیعت کے پیش نظر اسے منع کیا جو اب اپنے دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ سکندر ہوش میں آؤ۔ سلیم صاحب اس کو بے جان ہوتا دے کر چلائے تو حاشر نے بھی جلدی سے انہیں دیکھا، ان کے ٹھنڈے پڑتے جسم پر پریشان ہوتے اس نے جلدی سے جنید کی مدد سے انہیں اٹھاتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تاکہ اسپتال لے جا سکے۔ زارون ابھی ڈاکٹر سے نور کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھ ہی رہا تھا جب علیان نے کمرے میں آ کر نور کے ہوش میں آنے کا بتاتے ڈاکٹر کو آنے کا کہا تو زارون بھی شکر ادا کرتے ڈاکٹر کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا جہاں نور اب ہوش میں آنے کے باوجود بھی گم سم سی لیٹی
جٹ کر گھرتے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے یہاں کون لایا اور اس کے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ ڈاکٹر نے اس کے قریب آتے پوچھا تو نور نے جواب دینے کی بجائے چھت سے نظریں ہٹا کر ڈاکٹر کو دیکھا پر زبان سے کچھ نہیں بولی۔ تو زارون نے آگے بڑھنا چاہا پر عالیہ نے ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلایا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ کہیں درد یا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے سوال کیا تو نور نے سامنے کھڑے عالیان اور زارون کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں اسے اس کے بھائی یا ابو نہیں بلکہ یہ شخص لایا جس نے کچھ ہی پل میں اس کی زندگی برباد کر دی۔ کہیں درد نہیں۔ ضبط کے باوجود بھی جواب دیتے آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکلتے گالوں پر بہنے لگے تو ڈاکٹر جو پہلے ہی اس کی حالت پر اور گالوں پر انگلیوں کے نشان اور ہونٹ پر زخم دے کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اب نور کو روتا دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ سب آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اب کی بار اس نے نور کی بجائے زارون اور عالیان کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ زارون جو پہلے ہی نور کی حالت پر پریشان تھا ڈاکٹر کے سوال پر بھڑکا۔ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہی ہوں، تب ہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ؟ عائشہ کو نور کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، پر کیا؟ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اور نہ ہی ڈاکٹر احمد کی وجہ سے کچھ پوچھ رہی تھی، پر اب نور کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر اس سے رکا نہیں گیا۔ لگتا ہے اس کا دماغ سیٹ نہیں جو مجھ سے سوال پوچھنے کی جرات کر رہی ہے، زارون نے غصے سے کہا تو عالیہ نے اسے روکا۔ سنبھالو خود کو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آنکھیں نکالتے اس نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا اور خود ڈاکٹر عائشہ کو نور کی طرف سے مطمئن کرنے لگا، جو زارون کی بدتمیزی پر اب نرس کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ زارون نے بھی ایک نظر زارون کو دیکھنے عالیہ نے بھی ایک نظر زارون کو دیکھتے ان کے پیچھے ہی باہر کا رخ کیا تاکہ بات سنبھال سکے، تو زارون نے کمرہ خالی دے کر نور کی طرف قدم بڑھائے جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں نے کہا تھا تم روتے ہوئے خوبصورت لگتی ہو، پر یہ نہیں کہا تھا کہ بس ہر وقت روتی ہی رہنا۔ اس کے قریب آتے نیچے جھکتے اس نے کہا اور ساتھ ہی اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے پر جھکا تو نور جو گھر میں زارون کے آنے پر اس کی آواز اور آنکھوں سے پہچان چکی تھی، باقی شک اس نے زارون کے نکاح نامہ دیکھنے نکال دیا۔ نے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی پرواہ کیے بنا آنکھیں کھولتے پورے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا۔ خبردار میرے قریب آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ غصے، نفرت اور اپنی بے بسی پر چیختے ہوئے اس نے زارون کو وارن کیا۔ اوکے نہیں آتا قریب، بس اپنا خون مت جلاؤ۔ اس کی طبیعت کا سوچتے زارون نے کوئی بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے تسلی دیتے پیچھے ہٹا، پر اس کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے خون پر اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور رہو، سمجھ نہیں آتی؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی اور ہاتھ میں لگی سوئی کو بے دردی سے نکال کر باہر پھینکا، تو زارون نے اپنے غصے کو ضبط کرتے پاس پڑی روئی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر نکلتے خون پر رکھی۔ بہت بدتمیزی کر لی تم نے، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، اور جو تم کہو گی میں وہی کروں گا، بس دوبارہ خود کو کبھی بھی میرے لیے تکلیف مت دینا۔ آج پہلی بار زارون کی آنکھوں میں غصے کی جگہ بے بسی اور التجا تھی، جیسے نور نے نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ جھٹک کر روئی کو غصے سے دور پھینکا، جس پر زارون نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، پر اتنا خطرناک نہیں، اس لیے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے سکندر صاحب کو چیک کرنے کے بعد باہر آتے حاشر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر بتایا۔ ابو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے بتانے کے باوجود اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ جی میں نے بتایا نا کہ اب وہ ٹھیک ہیں، پر آگے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ کوئی پریشانی یا سٹریس نہ لیں، ورنہ آگے کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ڈاکٹر نے مطمئن کرنے آنے والے وقت کے لیے کچھ ہدایت کی اور وہاں سے چلا گیا۔
کیا ہوا ابو کو؟ حارث جو کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر بیٹھا گیا تھا، اب بار بار سارا کی آوازیں دینے اور اسکندر صاحب کی طبیعت کا سن کر اس نے دروازہ کھولا۔ سارا نے اسے اسکندر صاحب کی طرف خرابی اور انہیں اسپتال لے جانے کے بارے میں بتایا تو حارث جلدی سے گاڑی لے کر جنید سے ہسپتال کا نام پوچھتے جو حاشر کے ساتھ گیا تھا یہاں آیا تھا، اور اب کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اس نے حاشر کو ڈاکٹر سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اس کی طرف آتے اس نے سوال کیا، ہاں ٹھیک ہیں، اب اٹیک آیا تھا پر اب خطرے سے باہر ہیں۔ حارث کو بدخواست ساتھ دے کر اس نے تسلی دی اور وہاں موجود چیئر کی طرف اشارہ کرتے اسے لے کر وہاں بیٹھ کر باقی تمام حالات کے متعلق بتانے لگا۔ عالیان کے سمجھانے اور احمد کی بات کرنے پر عائشہ کچھ مطمئن ہوئی تو اس نے نور کو کچھ ضروری میڈیسن کے ساتھ ریسٹ کرنے کی ہدایت دیتے ڈسچارج کر دیا، پر احمد نے زارون کو بلڈ زیادہ بہنے اور کمزوری کی وجہ سے ابھی ڈسچارج کرنے سے منع کر دیا، پر وہ ضد کر کے اس سے کچھ پین کلر لکھوانے کے بعد نور کو لے کر اپارٹمنٹ میں آ گیا، جہاں عالیان نے انہیں چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے سے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور زارون کو دوسرے اپارٹمنٹ میں جانے کا بتاتے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہاں رکنے سے انکار کیا اور صبح ملنے کا کہہ کر نور کا خیال رکھنے اور اسے نرمی سے سمجھانے کی تاکید کرتا وہاں سے چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ یا ساری رات کھڑے رہنے کا ہی ارادہ ہے؟ کمرے میں آتے ہی اس نے نور کو ابھی تک کھڑا دے کر کہا تو اس نے زارون کو کھا جانے والی نظروں سے گورا اور ایک بار پھر سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جن پر لگے خون کے داغ اسے مسلسل پریشان کرتے ان کے متعلق کئی سوال پیدا کر رہے تھے، جیسے وہ زارون سے پوچھنا چاہتی تھی، پر اس کے بازو پر بندی پٹی پر نظر پڑتے کچھ سوچتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں جب تک تم یہ کپڑے چینج کر لو۔ اپنا ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھتے زارون نے اس سے کہا، جس کا دھیان ابھی بھی اس کے بازو پر بندی پٹی پر تھا۔ یہ خون کہاں سے لگا میرے کپڑوں پہ؟ اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ نور جیسے زارون کو گولی لگنے کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا اور نہ ہی یہ کہ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا اور وہ زارون کے ساتھ کیسے آئی۔ نے سامنے پڑے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کو ایک نظر دے کر نہ چاہتے ہوئے زارون سے پوچھا جو کمرے سے باہر جانے لگا تھا، پر اس کے آواز پر رک گیا۔ میرے بازو سے لگا ہے، وہ بھی تمہارے بھائی کی مہربانی سے۔ لاپرواہی سے بتاتے وہ واپس آ کر اس کے قریب بیٹھا تو نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر گولی چلائی جو خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میرے بازو میں لگی، اور میں وہاں لڑنے نہیں گیا تھا، بس سب کو نکاح کا بتانے گیا تھا تاکہ وہ تمہارا کسی اور سے نکاح نہ کر رہے، پر لگتا تمہارے گھر والوں کو لڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر اس نے خود ہی بتایا تو نور نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بھائی ایسا نہیں کر رہے۔ جنگلی تو تم خود ہو جو سب کو اپنا غلام سمجھ کر ان پر اپنا حکم چلاتے ہو، اور اگر کوئی انکار کر دے تو وحشی بن کر ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی بات زبردستی منوا لیتے ہو۔ مجھے پتا ہے تم میرے گھر سے بھی زبردستی ہی لائے ہوگے مجھے، اور بہت اچھا ہوتا اگر وہ گولی تمہارے اس دماغ میں لگ جاتی جس میں بس اپنی انا کا غرور بھرا ہے۔ نور نے جتنی نفرت سے کہا، زارون نے اس کی بات سنتے مسکراتے ہوئے سر جھکایا۔ بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، اور تمہارے لیے تو میں یہاں کیا کہیں بھی گولی کھا سکتا ہوں۔ زارون نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے جتنے سکون سے کہا، نور کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دے جو اس کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی اتنا پرسکون تھا۔ تم مجھے میرے گھر سے زبردستی لائے ہو نا؟ اس کی باتوں کو دفاع کرتے نور نے اپنے مطلب کی بات پوچھی، کیونکہ اسے ابھی بھی یقین تھا کہ زارون اسے زبردستی لایا ہوگا، اس کے گھر والوں نے ضرور روکا ہوگا۔ نہیں، تمہارے ابو نے خود کہا تھا، اور میں تمہیں اب وہاں ان بے حس لوگوں کے بیچ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ زارون نے صاف الفاظ میں
اس کے بے ہوش ہونے کے بعد والی تمام باتیں بتائیں تو نور کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے تمام بات سننے کے بعد کچھ کہے بغیر اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ پھیرا تو زارون کو اس نازک سی لڑکی کی تکلیف پر دکھ ہوا جس میں کچھ ہاتھ اس کا اپنا بھی تھا۔ میں کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک یہ کپڑے بدلو۔ اسے روتا دیکھ زارون نے منع کرنے کے بجائے اسے اکیلا چھوڑا تاکہ اپنے اندر کا غبار نکال سکے، اور خود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو اس کے جاتے ہی نور نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اسے کسی کے رویہ سے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا حارث کے تھپڑ اور اس کی بے رخی پر ہوا۔ بھائی آپ پلیز میری بات سن لیتے، پھر بے شک مجھے گھر سے نکال دیتے، میں کبھی بھی آپ سے شکوہ نہ کرتی۔ ابو اور خاشر بھائی پر تو پہلے بھی مجھے کبھی کبھی مان نہیں تھا اور نہ کوئی امید، پر آپ تو میرے اپنے تھے نا، تو کیوں آپ نے اپنی بہن کی صفائی کا موقع نہیں دیا؟ کیوں آپ نے اپنی گڑیا کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا سنا دی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ نور نے حارث کو سوچتے شکوہ کیا، اور اب ساتھ ہی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے، جسے اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑتے اس نے خود کو مزید رونے سے روکا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی مسٹر زارون علی، جیسے تم نے مجھے برباد کیا، ذلیل کیا، اب مجھے اپنے ہی باپ اور بھائیوں کی نظروں میں۔ باہر اوپن کچن میں زارون کو ایک ہاتھ سے کھانا گرم کرتا دیکھ نور نے خود کلامی کی، اور کمرے میں پڑی تمام چیزوں کو ایک طرف دیکھ کر اس نے اپنے دماغ میں چلتے ارادے کی تکمیل کے لیے زارون پر نظر رکھتے، جس کی پشت اب اس کی طرف تھی، اٹھ کر آہستگی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔